الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ برادران گرامی، عزیز دوستوں اور بھائیوں، 7 محرم 1443 کی یہ دوسری کلپ ہے، یعنی 15 اگست 2021 کی۔ اس کلپ کا عنوان ہے تجدید ایمان، یعنی ایمان کی تجدید کریں، ایمان کو دل میں تلاش کریں اور اس کو بار بار چھانچ پھٹک کر کے ایمان کو زندہ رکھنے بلکہ ایمان کو تقویت دینے کی کوشش کریں۔ تجدید ایمان کیوں ضروری ہے؟ احادیث کی روشنی میں تجدید ایمان ضروری اس لیے ہے کہ جیسے ایک کپڑا پہنتے پہنتے پرانا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی انسان کے قلب و نظر میں ایمان بھی گھٹتا بڑھتا ہے۔ نیکیاں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور اگر گناہ ہو رہے ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایمان گھٹتا ہے۔ اب جتنی کثرت سے گناہ ہوں گے اتنی ہی کثرت سے ایمان گھٹے گا۔ جب ایمان گھٹتا رہے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پرانا پڑتا رہے گا۔ پھر اس کو ایمان کو سائیکل کرنے کے لیے، ایمان کو اور روشن کرنے کے لیے، ایمان کی حرارت کو تازہ کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کی تجدید کرنا اور ایمان کے نور کو بڑھانے کے لیے عبادت اور اطاعت میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے 3 حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں۔ ان تینوں حدیثوں کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کو سائیکل کرنے کے لیے، تجدید کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، بلکہ کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہم مرتے مرتے جیت جائیں، شیطان ہار جائے۔ جبکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کو خاص طور پر موت سے پہلے بے ایمان کر کے مارنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ 3 حدیثیں کیا ہیں، آپ غور سے سنیے۔ پہلی حدیث ہے جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، جس کے راویوں کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ اس کے راوی ثقات تھے، اور ان کی ثقاہت پر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ساتھ کہا ہے، نے موافقت کی ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن قرار دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ یعنی ایمان تمہارے دلوں کے اندر ویسے ہی پرانا پڑ جاتا ہے، ویسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے، کما یخلق الثوب الخلق، جیسا کہ زیادہ پہنا جانے والا کپڑا پرانا پڑتا ہے یا بوسیدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا: لوگو فاسألوا اللہ، لوگو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، مانگو، بھیک مانگو کہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے،
ایمان کی تجدید فرمائے، ایمان کی تجدید ریونیو بلکہ ایمان کی حرارت کو بڑھانے کا ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے رہیں۔ یہ پہلی حدیث رہی، امام حاکم کی روایت کردہ۔ دوسری حدیث جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں روایت فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل القرآن، لوگو تم کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ تلاوت قرآن تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا ہے، ایمان کو سیقل کرتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، معانی کے ساتھ مطالب کو سمجھتے ہوئے، بلکہ قرآن کو محبت سے، شوق سے، قرآن کریم کو اللہ رب العالمین کا کلام سمجھ کر اللہ رب العالمین سے باتیں کرنے کی جو ہے یہ فہم لے کر کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، اس جذبے سے قرآن کو پڑھیں تو یہ قرآن کا پڑھنا ایمان کو دلوں میں سیقل کرتا ہے، منور کرتا ہے، ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ گویا جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ایمان کی کیفیت کو بڑھاتا ہے، ایمان جو ہے دل میں چمک جاتا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تیسری روایت بہت ہی اہم ہے، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے، جس کی سندوں کو صحیح کہا گیا ہے، صحیح کہا ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جددوا ایمانکم۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ لوگوں ایمان کی تجدید کرتے رہو، ایمان کو جو ہے تم نیا کرتے رہو، ایمان کو تم جو ہے سیقل کرتے رہو۔ یعنی گویا ایمان یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں کو ہی ایمان لانے کا کہا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کو کیسے تجدید کریں، ایمان کی ہم کیسے تجدید کریں؟ آپ نے فرمایا، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لوگوں تم ایمان کو تجدید کرنے کے لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، ایمان بڑھے گا۔ اسی لیے مختلف اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صیغوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ قول لا الہ الا اللہ کو رکھا ہے۔ جیسے ایک وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ 4 الفاظ والا، احادیث میں اس کی 12 فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے جہاں جہاں بھی لا الہ الا اللہ کے قول کے ساتھ کوئی بھی ذکر ہو، اس کو ہم لازم پکڑیں اور دن بھر میں کثرت سے اس کا جو ہے ورد کرتے رہیں۔ تشریح میں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے کہنا یہ دل میں ایمان کی تجدید کرتا ہے اور دل کو نور سے بھر دیتا ہے، یقین اور اخلاص اس سے زیادہ ہوتا ہے، یقین اور اخلاص بندے کا لا الہ الا اللہ کہنے سے بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے ایمان کی بقا کے لیے،
ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ہم کو سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔